ہے ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ، ہے ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا کربلا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی طٰہٰ و یاسین، حبیب الہ العالمین، شفیع المذنبین، ابی القاسم وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولا سيما على الحجة الثاني عشر، بقية الله المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين، اما بعد، فقد قال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام، ما للہ آیۃ اکبر منی، درود پڑھیں بر محمد۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، مظہر صفات پروردگار، اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں اور معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ پروردگار جب خلق کرتا ہے تو اس کی خلقت کا انداز کیا ہوتا ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے اور ہم ارادہ کرتے ہیں تو دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے، پروردگار کی صفات عین ذات ہیں، اس کو کس طرح سے سمجھا جائے۔ اب آگے جب مرحلے میں بڑھتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو مظہر کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ پوری کائنات مظہر صفات پروردگار ہے۔ قرآن آواز دے رہا ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم کائنات میں کسی طرف بھی نظر ڈالو ادھر ہی تمہیں پروردگار کے جلوے نظر آئیں گے۔ تم کسی طرف دیکھو، تم کہیں نظر ڈال دو، بس فرق یہ ہوگا کہ اگر تم سمجھ جاؤ گے تو ہر شے سے اس کے خالق تک پہنچ سکتے ہو، لیکن اگر نہیں سمجھ پائے تو اگر مظہر العجائب بھی سامنے موجود ہوگا تب بھی پروردگار کو نہیں سمجھ پاؤ۔ عین ممکن ہے کہ انسان
بہت چھوٹی سی چیزوں سے پہنچ جائے، لیکن اگر غور نہ کرے، توجہ نہ کرے، تو عالی ترین مظاہر بھی اس کے سامنے موجود ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنا ہے آج۔ بارہا آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، کل شیء فان فیبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ جب یہ سورہ تلاوت ہوتا ہے، 2 سورے اور 1 آیت، ہم اسے اپنی زبان میں کہتے ہیں ڈراؤنی آیت اور ڈراؤنے سورے، جبکہ سورہ یاسین عروس قرآن ہے، لیکن کیا کیا جائے، اس کو جوڑ ہی ایسی چیز سے دیا گیا ہے۔ ڈراؤنی آیت کون سی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، جبکہ معرفت کے حوالے سے کامل ترین آیت ہے۔ اگر موضوع ہوتا تو پھر میں اس کو چھیڑ کے آپ کے سامنے بیان کرتا کہ معرفت کے حوالے سے شاید آپ سورہ توحید سے وہ معرفت نہیں لے پائیں گے جو اس آیت سے لیں گے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس آیت کی تلاوت انسان جب اس دنیا سے گیا ہے کسی اور نے نہیں کی ہے، مولا کائنات نے کی ہے۔ جب مولا کو پتہ چلا کہ کسی کا انتقال ہوا ہے تو آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، تب سے یہ سیرت بن گئی کہ اگر کوئی اس دنیا سے جائے تو اس آیت کو پڑھو، کیونکہ ان ہستیوں کا کردار، ان ہستیوں کی رفتار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو کہا جو آیت انہی نے تلاوت کی، ہم نے بھی تلاوت کی، لیکن مولا نے کیا سوچ کے تلاوت کی تھی اور ہم کس ڈر سے تلاوت کرتے ہیں، یہ الگ الگ چیز ہے، کیونکہ نہ ویسی معرفت ہو سکتی ہے نہ ویسی فکر ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو آیت کے حوالے سے، اور ڈراؤنے سورے 2، سورہ رحمان اور سورہ یاسین۔ پہلے دن سورہ یاسین سے ابتدا کی تھی، انتہا سورہ رحمان پہ ہو جائے۔ کہا کل شیء فان فیبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ 2 لفظ ہیں، اب جتنا وقت ہے انشاءاللہ دونوں کی وضاحت ہو جائے۔ البتہ مجھے تھوڑی سی شکایت ہے، کل میں جب یہاں سے نکلا تو ہمارے کچھ جوانوں نے کہا کہ مولانا صاحب کی کچھ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں۔ بات بھی صحیح ہے بھائی، ہماری بھی کوئی ایسا دعوت تو نہیں کہ ہم جو کہیں بالکل اتار دیں۔ سمجھ میں نہیں آئیں تو آپ کے پاس 23 گھنٹے وقت تھا، اور ابھی بھی میں نے آ کے ایک صاحب کو بھیجا، کیونکہ وہ ان میں سے پہچانتے تھے ایک صاحب کو، کہ بھائی ان کو فون کریے جو انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی ہے آ کے مجھے ابھی بتا دیں، میں یہاں وضاحت کر دوں، شاید اور دوسروں کو بھی نہ سمجھ میں آئی ہو، یا مجھے لکھ کے دے دیجیے، کیونکہ مقصد مل جل کر معرفت حاصل کرنا ہے، نہ یہاں اوپر آ جانا کوئی کمال ہے، نہ وہاں نیچے بیٹھ جانا کوئی نقص ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، بس فرق یہ ہوتا ہے اگر آپس میں مل جل کے چلیں تو پھر معاشرہ بہت تیزی سے چلتا ہے، لیکن اگر گاڑی کا ایک ٹائر پنچر ہو جائے تو اس کا وزن پھر باقی 3 پہ پڑ جاتا ہے، نہ گاڑی بڑھ پاتی ہے نہ مقصد تک پہنچ پاتی ہے۔ لہٰذا دوستانہ رویے کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے پڑھا ہے اس سے آگے پوچھیں، اگر وہ آپ کو بھگائے تو وہ الگ بات ہے، ہاں اگر اس سے زیادہ آپ کو کوئی فاضل مل رہا ہے تو وہ بھی نہیں سمجھا پائے گا، کیونکہ بتائی میں نے ہے بات، مجھے پتا ہے اس کے پیٹ میں کیا رکھا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ میں یہاں سے فوراً بھاگ جاتا ہوں۔ الحمدللہ جو منتظمین ہیں وہ باندھ دیتے ہیں، جانے بھی نہیں دیتے، تو تھوڑی دیر تو میں رہتا ہوں۔ تو یہ ایک میرا شکوہ ہے، اور یہاں ہی نہیں بہت سی جگہ پہ رہتا ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا ہمیں، اور جب تک ہم ایک دوسرے سے قریب نہیں ہوں گے تو بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں فارمیلٹی بن جائیں گی۔ مولانا صاحب وہاں سے چلتے ہوئے آئیں گے، یہاں بیٹھیں گے، انتظار رہے گا کسی طرح سے شاید پڑھ کے اترے تو ہم بیٹھیں، اس کے بعد یہاں سے اتریں گے، آپ ماتم کر رہے ہوں گے، وہ نکل جائیں گے، بات ہو گئی جی، رسم پوری ہو گئی، لیکن معاشرہ کہاں پر پہنچا یہ ہمیں نہیں پتہ چل پایا۔ تو لہٰذا یہ میری شکایت ہے، اور انشاءاللہ اگر وقت باقی رہا تو جس کے ذہن میں سوال ہے وہ دے، انشاءاللہ خدا نے توفیق دے کر دوبارہ یہاں آئے، عمر باقی رہی تو پہلے انہی سوالوں کا جواب دیا جائے گا، پھر بات آگے بڑھائی جائے گی۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ البتہ اگر آپ خلاف ادب نہ سمجھیں، یعنی میری طرف سے کوئی منادی نہیں، اگر آپ نہ سمجھیں، کیونکہ بہرحال لکھنؤ کی تہذیب اس کے کچھ خاص تقاضے ہوتے ہیں، لیکن ظاہراً اصل یہ ہے
کہ جس مقام پر آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے وہیں پہ پوچھ لیجیے. لیکن اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بھئی یہ تہذیب کے خلاف ہے تو مجلس کے بعد میں موجود ہوں, آپ یہیں پہ پوچھ لیجیے گا. 10 منٹ چاہیے, 15 منٹ چاہیے, 20 منٹ چاہیے, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ. صبح 6 بجے میری ٹرین ہے, 4 بجے مجھے چھوڑ دیجیے گا تاکہ میں اپنا سامان پیک کر کے جا پاؤں. 4 بجے تک آپ کو اجازت ہے, آرام سے آپ سوال کر سکتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ دے رہا ہوں کیونکہ ہماری عوام یہ سمجھتی ہے کہ بس مولانا صاحب ایک بات رٹ کے آئیں, اتنا بتا دیں گے, اس کے آگے نہیں بتا پائیں گے. نہیں, ایسا نہیں. اتنا الحمدللہ سوچ کے آئے ہیں, جہاں تک آپ سوال کریں گے پتہ ہوگا بتا دیں گے, نہیں پتہ ہوگا کہیں گے بھائی کل جائیں گے کتاب دیکھیں گے, کسی عالم سے پوچھ کے آپ کو بتا دیں گے. اس میں شرمانے کی کون سی بات ہے؟ جو پتہ ہے وہ بتا دیا, جو نہیں پتہ ہے کل بتا دیں گے. کیونکہ لیکن اس میں آپ کو بھی ایک قدم آگے بڑھانا پڑے گا. نہیں سمجھ پائے پوچھ لیجیے. کیوں آپ نہیں سوال کریں گے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا آپ کی ضرورت ہے کیا؟ ہم تو بس پروردگار سے ایک استخارہ و تسبیح اور قرآن والا نہیں, ہاں جو صحیح استخارہ ہے وہ ہم کرتے ہیں. پروردگار یہاں کیا ضرورت ہو سکتی ہے, وہ ایک بات سمجھا دیتا ہے, ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں. لہٰذا تھوڑی سی آپ بھی مدد کریے تاکہ ہم اس طرح سے آگے بڑھ پائیں جس طرح سے پوری ایک گاڑی مل کے آگے بڑھتی ہے انشاءاللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پروردگار بار بار اس سورے میں تکرار کر رہا ہے اور اس کے بیچ بیچ میں بہت سے سوالات ہیں. ایک سوال اس آیت میں کل شیء فان, اور جا کے انشاءاللہ قرآن اٹھا کے ترجمہ دیکھیے گا. ترجمہ کیا جاتا ہے ہر شے فنا ہونے والی ہے سوائے وجہ اللہ کے. اللہ نہیں, وجہ اللہ. اور وہ ذوالجلال بھی ہے, صاحب اکرام بھی ہے. اب یہاں پہ ایک مباحثہ ہے کہ یہ ذوالجلال صفت ہے اللہ کی یا صفت ہے وجہ اللہ کی. اکرام صفت ہے اللہ کی یا صفت ہے وجہ اللہ کی. تو جب تک فرق نہیں سمجھ میں آئے گا یہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا صفت ہے کس کی. اس سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ کائنات ہر ذرہ مظہر ہے. اگر ہر ذرہ مظہر ہے تو پھر کل شیء فان کا کیا مطلب ہے؟ بھئی ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہر شے فنا ہونے والی ہے, ایسا نہیں ہے. آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے. جس نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے معذرت کے ساتھ, ترجمہ غور طلب ہے. لیکن میں عربی کی 2-4 مثالیں دوں گا تاکہ مسئلہ روشن ہو جائے. اگر میں آپ سے عربی زبان میں آ کے یوں کہوں, بس قرآن سے ہی مثال لے لیجئے. قل هو اللہ احد, اللہ احد, اسے عربی میں کہا جاتا ہے جملے اسمیہ, 2 اسم سے مل کے بنا ہوا ہے. اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ اللہ احد ہوگا, یا ترجمہ کریں گے اللہ احد ہے؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ احد ہے. تو یہ سوتیلا برتاؤ کیوں بھائی؟ اللہ احد 2 اسم سے مل کے بن رہا ہے, تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں اللہ احد ہے. کل شیء فان, یہ ایک لفظ شے ہے, ایک لفظ فان ہے, دونوں اسم ہیں. یہ جملہ بھی اسم سے مل کے بن رہا ہے, تو ترجمہ کیوں کر رہے ہیں فانی ہونے والی ہے؟ یہاں بھی ترجمہ یہی ہوگا فانی ہے, اور یہی صحیح ترجمہ ہے. یہ تو اپنی اپنی نظر ہوتی ہے, کوئی ٹک جاتا ہے, کوئی آئینہ بنا لیتا ہے, کوئی پل بنا لیتا ہے. اگر ٹک جاؤ گے اس موجودات کے اوپر تو ترجمہ یہی کرو گے یہ بھی کچھ ہے, فنا ہونے والا ہے. لیکن اگر حقیقت ذوالجلال کے اوپر ٹکی رہے گی تو ترجمہ یہی کرو گے ہر شے فانی ہے, فقط ذریعہ ہے اس تک پہنچنے کا. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. پروردگار یفنی استعمال کر سکتا تھا, اس کے خزانے میں الفاظ کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ آ کے کہہ سکتا تھا کہ عربی میں اگر آپ کو کہنا یہ چیز ہونے والی ہے تو وہاں پر فعل کا استعمال کیا جاتا ہے, اسم کا استعمال نہیں کیا جاتا. کہا عزیزوں
اسم کا مطلب یہ ہے، اگر آپ جملے میں کہیں گے زید قائم تو ترجمہ ہوگا زید کھڑا ہے، ترجمہ نہیں ہوگا زید کھڑا ہونے والا ہے۔ کہا دیکھو تم اپنے آپ کو موجود سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو ہستی سمجھتے ہو، تم آ کے اکڑنے لگتے ہو، اگر پروردگار ذرا سا مال و دولت دیتا ہے تو تم اپنے آپ کو سماج سے الگ سمجھنے لگتے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے، یہ سوائے پرچھائی کے اور کچھ نہیں ہے۔ تمہاری ہستی ہی کیا ہے؟ اگر اس حقیقی ہستی کو آ کے دیکھ لو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا سب کچھ وہی ہے، تم کچھ نہیں ہو۔ کہا انسان جب اس رابطے کو سمجھتا ہے، عجیب بات ہے، آپ اہل بیت کو دیکھیے، جب یہ ہستیاں آتی ہیں اس ذات واجب الوجود کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ ہستی کون ہے؟ یہ ہستی وہ ہے جو آ کے کہتی ہے انا اللوح انا القلم سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ یہ وہ ہستی ہے جو کہتی ہے پروردگار نے ہمارے نور کو آدم سے 6000 سال پہلے خلق کیا۔ یہ وہ ہستی ہے جو آ کے کہتی ہے جبرائیل تم بھول گئے جب تمہیں گفتگو کرنا تھی تو بولنا کس نے سکھایا؟ جب تمہیں عبادت کرنا تھی تو کس نے سکھایا؟ سبحنا فسبحت الملائکہ، قدسنا فقدست الملائکہ، کبرنا فکبرت الملائکہ۔ ہم نے پروردگار کی تقدیس کی تب ملائکہ نے سیکھا تقدیس کیا ہوتی ہے، ہم نے پروردگار کی تکبیر کی تب ملائکہ نے سیکھا تکبیر کسے کہتے ہیں۔ یہ تو ممکن تھے، انہیں یہ نہیں معلوم تھا اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جب پروردگار تمہیں خلق کرتا ہے تم کچھ نہیں جانتے ہو۔ جیسی مادی دنیا ہے ویسے ہی مانوی دنیا ہے، نہ ملائکہ کچھ جانتے تھے نہ انسان کچھ جانتا تھا۔ یہاں بھی سکھانے کے لیے چاہیے، وہاں بھی سکھانے کے لیے چاہیے۔ یہاں استاد سکھاتا ہے، وہاں علی ابن ابی طالب سکھاتے ہیں۔ درود پڑھے بر محمد علیہ۔ پروردگار دیکھیے اس میں ہر روایت اپنے اندر بہت سے اسرار رکھتی ہے۔ جب یہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ جب ہم نے تسبیح کی تو تم نے تسبیح کی، غور کیجئے گا انسان کی اور ملائکہ کی خلقت میں ایک فرق ہے۔ انسان پیدا ہونے کے بعد سیکھتا ہے، ملک پیدا ہوتے ہی سیکھتا ہے، فرق ہے۔ یہ جناب جبرائیل جب آئے اور آ کے وحی لانا شروع کی، پہلی آیت آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، آخری آیت آئی، اب وہ بنا پر اختلاف روایات کہ جو ہے سورہ حجرات کی جو 11ویں یا 12ویں آیت آخری آیت، کسی آیت کو بھی آپ آخری لے لیجیے، بہرحال قرآن تکمیل ہو گیا۔ مجھے بتائیے کیا جناب جبریل کے اسٹار بڑھ گئے؟ مثلا جب وحی لانا شروع کی تھی تو سنگل اسٹار تھا، دھیرے دھیرے ترقی ہو گئی، 4-5 اسٹار آ گئے۔ ہاں نہیں، دیکھو وَلَّهُمْ مَقَامٌ معلوم، ملائکہ کا ایک معلوم مقام ہے، نہ بڑھتے ہیں نہ گھٹتے ہیں۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ملک پیدا ہونے کے چند لمحے کے بعد سیکھے تو عالم اور جاہل میں فرق ہوتا ہے، پھر مقام معلوم نہیں رہے گا، پھر مقام میں ترقی آئے گی۔ کہ کمال علی ابن ابی طالب یہ نہیں ہے کہ ملائکہ کو سکھا دیا، کمال تو یہ ہے سیکھا سکھایا اس دنیا میں لا دیا۔ کہا جس مرحلے میں یہ پیدا ہوا ہے اسی وقت علی نے سکھایا ہے، ذرہ برابر فاصلہ نہیں ہے، اگر فاصلہ ہو جائے گا تو مقام معلوم نہیں رہ جائے گا۔ درود پڑھے بر محمد آل محمد۔ اس طرح سے
ممکن نہیں ہے، عقل نہیں مان سکتی، قانون اسلام نہیں بتا سکتا، قرآن کے خلاف تھوڑی جا سکتے ہیں آپ۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَهُمْ مَقَامٌ مَعْلُوم، یعنی جب خلق ہوئے تب سے جب تک رہیں گے، کیونکہ روایت ہے کچھ ملائکہ کو پروردگار نے خلق کیا جب حالت رکوع میں تھے رکوع میں ہیں، جو حالت سجدہ میں تھے حالت سجدہ میں ہیں، جو حالت تسبیح میں تھے وہ حالت تسبیح میں ہیں۔ تو جس حالت میں خلق کیا جاتا ہے ملک کو، ملک ویسا ہی رہتا ہے، اس کے مقام میں نہ ترقی ہوتی ہے نہ تنزلی ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس لمحہ پروردگار نے ارادہ کیا ہے کہ اس ملک کو خلق کرے، تو یہاں پر اس مظہر نے آ کر اسے اس مقام پر رکھا ہے۔ اگر آگے اور پیچھے ہو جائے تو مقام معلوم پر بھی اشکال ہو جائے گا، مظہر کی مظہریت پر بھی اشکال ہو جائے گا۔ تو ترجمہ ہر شے فانی ہے، ہر شے فانی ہے نہ کہ ہوگی، لیکن انسان اسے نہیں سمجھ پاتا۔ انسان کیا کہتا ہے؟ میں ہوں۔ پروردگار کہتا ہے نہیں، تو نہیں ہے، میں ہوں لہذا تو ہے۔ انسان کہتا ہے 60 سال جی چکے، کہتا ہے نہیں، میں نے فرصت دی تو اتنا جی لی ہے۔ انسان کیا کہتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا میرا بینک بیلنس کتنا ہے؟ پروردگار کہتا ہے نہیں، تم اس کے امین ہو، تمہارا نہیں ہے۔ دیکھیے ذرا سی تھنکنگ کو چینج کریے۔ میں 12 سوال کرتا ہوں، جواب دے دیجیے گا، اور شاید پہلے بھی یہاں نہیں کیا ہے سوال، کہیں اور کر چکا ہوں بعد میں۔ آپ بتائیے آپ اوپر ہیں یا نیچے؟ جواب تو کچھ ہوگا آپ کے پاس نا۔ دیکھیے زندہ گفتگو اسے کہتے ہیں کہ ہم اور آپ ساتھ ساتھ چلیں۔ تو اب میں سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دیجیے، آپ اوپر ہیں یا نیچے؟ ٹھیک، جن لوگ کا ماننا ہے کہ اوپر ہیں وہ صلوات پڑھیں۔ صاحبزادے تو ثواب پاتے رہیں گے، لیکن یہاں ثواب کے ساتھ ساتھ کباب ہوتا جائے گا۔ اچھا، تو سوال تھا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیچے، اب باقی لوگ یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہم اوپر ہیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے، اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ قوم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک فرقہ کہہ رہا ہے ہم نیچے، دوسرا فرقہ کہہ رہا ہے ہم اوپر ہیں۔ لیکن اگر حقیقت دیکھا جائے تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے جو چھت کا لحاظ کر رہا ہے وہ نیچے ہے، جو اس بستر کا لحاظ کر رہا ہے وہ اوپر ہے۔ کہا اپنے اپنے اینگل کا فرق ہے، ذرا صبر کر لو، ایک دوسرے کو تحمل کرنا سیکھو۔ کوئی کسی اینگل سے دیکھتا ہے، کوئی کسی اینگل سے دیکھتا ہے، اینگل سے دیکھ لینا مشکل نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہو جانا مشکل ہے۔ کون سا اختلاف ہے؟ کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ارادہ کریں اختلاف کو ختم کرنے کا، لیکن جب تک انسان اپنی انانیت پہ پھنسا رہتا ہے، کل میں نے اشارہ کیا تھا سب سے بڑا شرک یہی ہے، جب تک انسان اپنی انانیت پہ پھنسا رہتا ہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہ ایک قدم تم پیچھے ہٹو، ایک قدم سامنے والا پیچھے ہٹے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن کوئی تیار نہیں ہوتا، جب تیار نہیں ہوگا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو جس اینگل سے انسان آ کے دیکھتا ہے مسئلہ بڑا حل ہو جاتا ہے۔ اب اسی مال و دولت کو آپ لے لیجئے، ایک انسان ہے، اس کا ماننا یہ، اس کا اینگل یہ ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے عرق گرایا ہے، میں نے پسینہ بہایا ہے، لہٰذا یہ مال و دولت میرا ہے۔ میرا اس سے ایک سوال ہے، جناب آپ کی زندگی کتنی ہے آپ کی کہ جو آپ یہ کہیے جو حاصل کیا ہے وہ میرا ہے؟ کون ضمانت لے سکتا ہے؟ اور عجیب قانون ہے دنیا کا، بہت سے لوگ بہت محنت کرتے ہیں، بہت کم پاتے ہیں، اور بہت سے لوگ کم محنت کرتے ہیں، بہت پاتے ہیں۔ تو اگر مال و دولت محنت کے نتیجے میں ہوتا تو جو جتنی محنت کرتا اتنا ملنا چاہیے تھا۔
کہا دیکھو مال و دولت تمہاری محنت کے نتیجے میں نہیں ہے، ہماری رحمت کے نتیجے میں ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ کیونکہ تم محنت کر رہے ہو لہٰذا زیادہ کما رہے ہو۔ اگر ذرا سا ہم توجہ ہٹائیں نا، ادھر کر لیں تو پوری کشتی ڈوب جائے گی، نہ تم کما پاؤ گے نہ یہ کہہ پاؤ گے میرا ہے۔ دیکھیے میرا ہے تو آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں جب ہم خود اپنے ہوں، جب پورا وجود ہی اپنا نہیں ہے تو اس سے جو کچھ بھی جڑا، ارے قبلہ اگر کٹی ہوئی پتنگ ہے تو پھر اس کی ڈور بھی کٹی ہوئی ہے، پتنگ بھی کٹی ہوئی ہے، کوئی چیز ٹکی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ جب پورا کا پورا انسان ہی، اس کا وجود ہی اس کی ذات پہ ٹکا ہوا ہے تو تم جو کچھ بھی کما لو، العبد وما فی یدہ لمولا ہو، اسلام کا قانون ہے غلام اور جو کچھ اس کا ہوتا ہے اس کا کچھ نہیں ہوتا، سب مولا کا ہوتا ہے۔ اگر اسے مان لیا ہے تو نہ اپنا وجود اپنا ہے نہ اپنا مال اپنا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کچھ انسان کا نہیں ہو سکتا۔ کہا اب دیکھو، اب آ کے اسلام آواز دے گا، اے مسلمان یہ مال تیرے ہاتھ میں امانت ہے، امانت ہے۔ صحیفہ سجادیہ امام کی دعا کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھے اپنی نعمت کا امین بنایا۔ اور جب زیارت کا مطالعہ کیا تو زیارت نے آواز دی، السلام علیک یا امین اللہ۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ ہستیاں اللہ کی امانت دار ہیں۔ بہت فرق ہوتا ہے، ایک انسان مال و دولت کا امین بن جائے، ایک انسان پوری کائنات کا امین بن جائے۔ کہا پروردگار یہ اختیار ہمیں کیوں نہیں دیا؟ کہا تمہیں تو ذرا سا مال و دولت دیا تھا، وہاں امانت سے کام نہ لے پائے، خلقت دے دیتے تو کیا کرتے؟ ایسوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں جو ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اس کے ارادے کے حوالے نہ آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کہا یہ امین اللہ ہیں، اللہ کی امانت کے امین ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے ارادے کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ارادہ اور ان کا ارادہ۔ لیکن جب ہمیں امین بنایا جاتا ہے، دیکھیے اگر امانت دار صحیح ہے تو ہمیشہ اس کا دل اضطراب میں رہتا ہے۔ کیوں؟ بھائی امانت لے کے رکھی ہے، کب کچھ ہو جائے۔ اور جو امانت رکھوا کے گیا ہے جیسے ہی واپس آئے گا سجاد باغ میں، آپ کو پتا چلا پہلا کام آپ کا فون جائے گا، آ گئے، دروازہ بعد میں کھولیے گا، آئیے اپنی امانت لے کے جائیے۔ کیوں بھائی؟ ارے قبلہ ایک ایک سیکنڈ کا کچھ پتہ نہیں، کچھ ہو جائے تو بعد میں آپ ہمیں کہتے رہیے گا۔ ہم نے اتنی محنت سے آپ کی امانت کی حفاظت کی ہے، آئیے جلدی لے جائیے۔ کہا کس بات کی جلدی ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ ایماندار ہے، امانت دار ہے، یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے، دینے میں جلد بازی کرتا ہے، رکھنے میں تعامل نہیں کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، پروردگار چلاتا رہتا ہے خمس تمہارے اوپر واجب کیا ہے، زکوٰۃ تمہارے اوپر واجب کی ہے۔ ارے تمہیں امین بنایا تھا، کہا تھا 80% رکھ لینا، 20% جو میرا ہے مجھے واپس کر دینا، لیکن انسان واپس نہیں کرتا ہے، بڑا عجیب امانت دار ہے۔ کہا ارے اپنا مانگ رہے ہیں، تمہارا نہیں مانگ رہے ہیں۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ذرا سی سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان معذرت کے ساتھ کنڈلی مار کے بیٹھ جائے تو کہا جائے گا قبلہ ہاں اب یہاں ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کہا یہ بتاؤ حق تو یہ تھا، پروردگار یہ کہتا حق یہ تھا کہ دیکھو پورے سال خرچ کر لیا، ٹھیک ہے اب بچا پورا دے دو۔ کہا پروردگار کر کوئی بیمار ہو گیا؟ کہا جب اس سے پہلے بیمار ہوئے تھے ہم نہیں تھے۔ کہا پروردگار LIC کروا لی جائے، بچہ جوان ہوگا۔ کہا جب تم جوان تھے اللہ زندہ نہیں تھا۔ ساری مشکل توحید کی ہے۔ کہا حق تو یہ تھا کہ جب تم نے خرچہ کر لیا، اب جتنا بچا ہے کہتے یہ اضافی ہے، اب اسے واپس کر دو۔ لیکن ہم نے کہا دل ٹوٹ جائے گا،
کہا لاؤ 20% دے دو. اب اس 20% میں بھی 80% سانس باہر چلی جاتی ہے. نہیں قبلہ آپ مسکرا رہے ہیں, میں بہت سیریس بات کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے, علامہ فردوسی فرماتے ہیں اپنے شاہنامے میں, بنی آدم اعضای یک دیگرن چو در آفرینش ز یک گوهرن چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار تو کز محنت دیگران بی غمی نہ شاید کہ نامت نہند آدمی. فرماتے ہیں بنی آدم ایک جسم کے کچھ حصے ہیں, اگر ایک حصے کو درد ہوتا ہے تو دوسرے کے بھی درد ہوتا ہے. اگر تم اپنے بھائی کے درد سے درد کا احساس نہیں کر رہے ہو تو تمہارا نام آدم نہیں رکھا جا سکتا. یہ جو لفظ آدمی ہے اس پہ غور کریے, کسے آدمی کیوں کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ منسوب ہے حضرت آدم سے. کہا اگر آدم سے منسوب ہو تو حق ہے تمہارا نام آدمی رکھا جائے. ہر دو پیر پہ چلنے والے کو آدمی نہیں کہتے. کہا صفات جناب آدم کی لے کے آؤ تب آدمی کہلاؤ گے, ابھی تو آدمی ہی کہلانے میں مشکل ہے. انسان تو بہت اونچا مرحلہ ہے. ارے انسان تو وہ ہے جو معراج کے اوپر جاتا ہے. کہا پہلے حیوانیت سے نکلو, آدمیت میں آؤ. جب آدمیت سے اوپر پرواز کرو گے تب کہیں انسان بنو گے, تب پروردگار تم کو مخاطب بنا کے کہے گا یا ایھا الانسان انکا کادح الی ربک کدحا فملاقی. ہر جگہ قرآن کو آپ دیکھ لیں مخاطب انسان ہے, انسان بننا پڑتا ہے. میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا معذرت کے ساتھ, یہ صرف اشارہ تھا کہ ہم غور کریں. کل شیء فان, ہر شے فانی ہے. اور اس کے بعد وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, یہ وجہ جو یہاں پر استعمال کیا کیا ہے, یہ وہی حدیث جو میں نے پڑھی تھی اس کی بھی وضاحت ساتھ میں ہو جائے گی. عربی میں آیت کہتے ہیں نشانی کو, اور یہ جو قرآن کے اندر آیات ہیں ان کو بھی آیت اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی ابتدا اور انتہا معلوم ہوتی ہے. ایک نشانی لگا دی جاتی ہے, ایک عدد لکھ دیا جاتا ہے, نمبر لکھ دیا جاتا ہے 1 2 3 4, یہ آیت ہو گئی, نشانی ہو گئی کہ بھئی یہاں پہ سورہ, یہاں پہ آیت ختم ہو گئی, یہاں پہ سورہ ختم ہو گیا, یہاں پہ دوسرا سورہ شروع ہو رہا ہے. تو لہٰذا اس کو بھی کہتے ہیں آیت. آیت یعنی نشانی. آپ نے کبھی آئینے میں, بہت بار انسان اپنا چہرہ دیکھتا ہے, لیکن دو طرح سے انسان اپنا یعنی آئینے کو جب دیکھتا ہے انسان دو طرح سے دیکھتا ہے. ایک مرتبہ آپ آئینے میں دیکھتے ہیں لیکن آپ کا مقصد ہے آئینے کو خریدنا. اس وقت جب آپ آئینے کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی ساری توجہ آئینے پر ہوتی ہے. صحیح دکھا رہا ہے, سائز صحیح ہے, قیمت مناسب ہے, مضبوط ہے, فریم کیسا لگا ہوا ہے, ساری توجہ آئینے پر ہے. بالکل ویسے ہی جیسے آپ اینک خریدنے جاتے ہیں. جب آپ آئی گلاس خریدنے جاتے ہیں تو نمبر صحیح ہے یا نہیں, فریم مناسب ہے یا نہیں, کان پہ اذیت تو نہیں کر رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے. ساری نظریں کس کے اوپر ہیں؟ ساری نظریں خود آئینے پر ہیں, ساری نظریں خود چشمے پر ہیں. لیکن جب آئینے کو لا کے دیوار پہ نصب کر دیا, جب چشمے کو اپنی آنکھوں پر لگا لیا, تو اب بتائیے جو لوگ اینک استعمال کرتے ہیں ان سے میں پوچھوں دن بھر میں کتنی دیر وہ متوجہ رہتے ہیں کہ اینک سے دیکھ رہے ہیں؟ کتنی دیر آپ جب آئینے میں دیکھتے ہیں آپ متوجہ رہتے ہیں کہ سامنے آئینہ بھی ہے, جو جتنا خوبصورت اتنا محب کا پروردگار کا جلوہ ہے, دیکھ رہے ہیں. وہ اتنا محب ہو جاتا ہے اپنے آپ کو دیکھنے میں کہ اس کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ آئینہ چھوٹا ہے بڑا ہے کیا ہے. کہا کیوں؟ کہا دونوں نگاہوں میں فرق ہے. غور کیجئے گا کیونکہ ابھی یہاں کچھ باتیں ہوئی ہیں, میں اس کا بھی تھوڑا آپ کو جواب دینا ہے, تو بغیر جواب دیے تو سکون ملتا ہی نہیں. کہا یہ دو نگاہیں ہیں. پہلی نگاہ میں کیا ہو رہا ہے, آپ اس شے کو دیکھ رہے ہیں, دوسری نگاہ میں شے کو نہیں دیکھ رہے ہیں, شے کو ذریعہ بنا رہے ہیں. شے کو کیا بنا رہے ہیں آپ؟ ذریعہ بنا رہے ہیں. اب جب آپ روایات, اب اس مثال کو اپنے ذہن میں بیٹھائے رکھیے, اب آئیے روایات کی طرف. جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں دو طرح کی روایات ملتی ہیں. کچھ روایات آپ کو ملیں گی کہ جس میں یہ ہستیاں 14 اپنے فضائل آ کے بیان کر رہی ہیں.
جیسے ابھی بتایا واللہ ما للہ آیت اکبر منی، خدا کی قسم علی سے بڑی نشانی پروردگار کی کچھ اور ہے ہی نہیں۔ دوسری روایات کہ میں لوح ہوں، میں قلم ہوں، میں نفس رسول ہوں، یہ جتنی بھی روایات ہیں جس میں انسان کامل اپنے فضائل کے مرتبے کو آ کے بیان کرتا ہے، لیکن یہی انسان، کوئی دوسرا نہیں ہے، یہی انسان ایک مرتبہ جب محراب عبادت میں کھڑا ہوتا ہے تو بالکل انداز بدل جاتا ہے۔ اب وہ چیز ہے ہی نہیں، اب کیا ہے؟ الہی عبیدک بفنا، پروردگار تیرا فانی بندہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی دوسرا نہیں کہہ رہا ہے، وہی ذات کہہ رہی ہے جو آ کے مرحب کو للکار رہی ہے، وہی ذات کہہ رہی ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، وہی ذات کہہ رہی ہے۔ یہ دو طرح کی گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا زاویے کا فرق ہے، اینگل کا فرق ہے۔ کہا پہچانو، اہل بیت کو پہچاننے میں یہی بہت بڑی مشکل ہے عزیزوں، ہم ایک اینگل پکڑ لیتے ہیں، دوسرا اینگل بھول جاتے ہیں، اور اگر یہ کیا تو اس پر کٹے کبوتر کی طرح ہو جائیں گے کہ جس کا ایک پر کاٹ کے صراط مستقیم پر چھوڑ دیا گیا ہو۔ یقین رکھیے کبھی نہیں اڑ پائے گا، اڑے گا بھی تو یا ادھر کا کاٹا ہوگا تو ادھر بھاگے گا، ادھر کا کاٹا ہوگا تو ادھر بھاگے گا۔ کہ اگر صراط مستقیم پر بیلنس لے کے چلنا ہے تو پھر دونوں اینگل کو نظر میں رکھنا پڑے گا۔ اگر یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم اوپر ہیں، وہ ضد باندھ لیتے نہیں قبلہ ہم تو اوپر ہیں، کیسے ہم نے کہہ دیا ہم نیچے، اور وہ گروہ جو کہہ رہا تھا ہم نیچے ہیں وہ ضد باندھ لیتا نہیں ہم تو نیچے ہیں، کس نے کہا ہم اوپر ہیں؟ بتائیے کیا ہوتا؟ وہ ان کو بیوقوف کہتا یا ان کو بیوقوف کہتا؟ وہ اپنے کو سمجھدار چلاتا، وہ اپنے کو سمجھدار چلاتے، جبکہ مسئلہ کچھ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ذرا سا وسعت نظر پیدا کریں، جو سامنے والے کہہ رہا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، وہ کس اینگل میں گفتگو کر رہا ہے، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ روایات کا جب تک اینگل سمجھ میں نہ آئے ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے ایک ٹرینڈ بنا رکھا ہے قربتاً اللہ، غسل اور وضو کر کے آ کے واٹس ایپ پہ احادیث کو فارورڈ کیا کرتے ہیں، قبلہ کیا پتا آپ کو یہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ بس ذرا سا آپ کو لگا کہ آپ کے مقصد کو پورا کر رہی ہے، آپ نے بھیج دیا۔ قبلہ اصل اسلام کا مقصد ہے، آپ کا مقصد کچھ نہیں ہے۔ اگر اسلام کا مقصد پورا کر رہی ہے تو پورا آپ کو بھیجنے کا حق ہے، لیکن اگر اسلام کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے تو بھیجنا گناہ ہے، معاشرے کے اندر فساد ہے۔ کہہ رہے قبلہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا سیرت اہل بیت کو آپ نے نہیں دیکھا؟ روایت پڑھ لو، مصائب پہ بھی نہیں ہے، روایت سنیے۔ رسول مدینے سے باہر نکلتے ہیں مولا کو ساتھ میں لے کے، احتجاج تبریسی میں بھی ہے، بہار الانوار میں، دونوں میں روایت موجود ہے۔ اور نکلنے کے بعد جب چند فرسخ چلے جاتے ہیں، ایک مرتبہ دائیں دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ بائیں دیکھتے ہیں، پھر مولا کا ہاتھ پکڑتے کہتے ہیں علی اور آگے چلتے ہیں، ایک آدھ فرسخ اور جاتے ہیں، ایک فرسخ تقریباً 5.5 کلومیٹر ہوتا ہے، کہ جس کو طے کرنے میں کم سے کم 1 گھنٹہ لگتا ہے، پھر طے کرتے ہیں، پھر اور آگے جاتے ہیں، پھر دائیں دیکھتے ہیں، پھر بائیں دیکھتے ہیں، اور آگے جاتے ہیں، 4 مرتبہ آگے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر دائیں بائیں دیکھتے ہیں، جب دیکھ لیتے ہیں پھر مولا کو گلے لگاتے ہیں اور گلے لگا کے رونا شروع کرتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا علی میں دیکھ رہا تھا کوئی ہم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، جب میں مطمئن ہو گیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تب میں نے چاہا اپنی دل کی بات آپ سے کہوں۔ یہ کون احتیاط کر رہا ہے؟ کون احتیاط کر رہا ہے؟ جس کے ہاتھ میں مسلمانوں کی حکومت ہے۔ کیوں احتیاط کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ ڈر رہا ہے اگر یہ بیان کر دیا جائے تو فتنہ ہو جائے گا۔ کیا نہیں کہا کہ اگر میں علی کے فضائل بیان کر دوں تو کیا ہو جائے گا؟ تو بیان کیوں نہیں کیے؟ کہا دیکھو ضرورت سے زیادہ ڈوز نہیں دی جاتی، تم اپنی صلاحیتوں کو اوپر لے کے آؤ، پھر ہم نے تو فضائل رکھ ہی دیے ہیں۔ مسئلہ یہ ہو گیا ہے ہم ایک اینگل کے اوپر آ جاتے ہیں، دوسرے کو بھول جاتے ہیں۔ کیسے آپ لوگ نے واہ واہ کر دی کہ خاک کربلا اور پرچم برابر ہے؟ برابر ہے؟ خاک کربلا خاک کعبہ کے برابر، اس سے افضل ہے۔ خاک کربلا میں شفا ہے،
مٹی کھانا حرام ہے سوائے خاک شفا کے. کیسے برابر ہو گئی؟ آقا اور مولا برابر ہو گئے؟ برابر ہیں، کس اعتبار سے برابر ہیں؟ جس کو ام البنین نے پوری زندگی یہ سکھایا ہو کہ دیکھو بھائی نہ کہنا. بی بی سمجھتی تھی یا نہیں سمجھتی تھی؟ امام اور مامون برابر ہیں. کیسے برابر ہیں؟ کہاں گئی ہماری معرفت؟ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جنگ حسن اور جنگ صلح حسن اور جنگ حسین واقعاً برابر ہیں. کیوں؟ کیونکہ دونوں کا مقصد ایک ہے. دونوں اینگل سے اسلام کو دیکھیے. کبھی کبھی ہم جذبات میں آ کے چڑھا دیتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا ہے تو گرا دیتے ہیں. میں بھی آپ کے سامنے فضائل عرض کر رہا ہوں. فضائل کا تقاضا یہ ہے جس کو پروردگار نے جس حد میں رکھا ہے ہم نہ اس سے بڑھا سکتے ہیں نہ اس سے گھٹا سکتے ہیں. اگر آگے پیچھے کیا تو پھر ہمارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ظالم کا کام ہی ہے یہ حدود سے آگے پیچھے کرنا. مظہر پروردگار اور غیر مظہر برابر نہیں ہو سکتا. ان 14 کی برابری جب انبیاء نہ کر سکے، دیکھیے بالکل سیدھی فارورڈ بات کہہ رہا ہوں آپ سے جناب، یعنی یہ نہ کہیے کہ میں کوئی فضائل کا نقطہ پڑھا ہوں، نہیں، بالکل جو روایات میں ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اولو العزم پیغمبر بھی اگر یہ 14 شفاعت نہ کریں جنت میں نہیں جا سکتے. سیدھی سیدھی روایات. مناقب شہر عاشق دیکھ لیجئے، بصائر درجات دیکھ لیجئے، القطرہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، روایات بالکل سیدھی. خب جب ان 14 کے برابر وہ نہیں ہو سکتے تو دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا. یا تو ہم نے اس کو اٹھایا ہے یا ان کو گرایا ہے. دونوں ظلم ہے، دونوں غلط ہے. عزیزوں، معرفت اہل بیت اتنا نایاب گوہر فری میں پروردگار نے دیا ہے. کیا لیا ہم سے بتائیے دینے کے لیے؟ کسی سے سوال کیا؟ کسی سے پوچھا؟ کون پوچھ کے آیا کس گھر میں پیدا ہونا ہے؟ 2 گھر ادھر پیدا ہو جاتے تو آج دیوالی میں لائٹ جلا رہے ہوتے. لطف پروردگار ہے کہ پروردگار نے بغیر کچھ مانگے اتنا کرم کیا کہ اہل بیت کی محبت کو دلوں میں ڈالا. اس کو بچائیے، اس کی حفاظت کریے. شیطان اسے لوٹنے آیا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے اگر راستہ کاٹ دیا تو خدا تک بھی نہیں پہنچ پاؤ گے. یہ وسیلہ ہیں، مظہر ہیں، ظاہر نہیں ہیں. کبھی ایسے شعر کی داد نہ دیجیے گا کہ جو اہل بیت کے رتبے کو بڑھا کے خدا بنا دے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام عیون اخبار رضا پہلی جلد باب توحید 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 4 روایتیں فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ہمیں اپنے مقام سے گرا دیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ہمیں اپنے مقام سے بڑھا دیتے ہیں. یاد رکھو جو بڑھا رہا ہے اس کا ظلم زیادہ ہے. راوی نے پوچھا مولا کیوں؟ دونوں آپ کے حق میں ظلم کر رہے ہیں. کہا نہیں، جو ہمیں اپنے مقام سے گرا رہا ہے وہ ایک ظلم کر رہا ہے، لیکن جو ہمیں مقام سے بڑھا رہا ہے وہ 2 ظلم کر رہا ہے. ہم پر بھی ظلم کر رہا ہے، خدا پر بھی ظلم کر رہا ہے. ہم ایک مرتبہ گرانے والے کو معاف کر سکتے ہیں، بڑھانے والے کو معاف نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ خدا سے جنگ کر رہا ہے. جو خدا سے جنگ کرتا ہے وہ اہل بیت کا دوست نہیں ہو سکتا ہے. پہلے توحید صحیح ہونا چاہیے تب ولایت صحیح ہو پاتی ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. پہلے توحید صحیح ہونا چاہیے. کوئی شے ذات واجب کو چھو نہیں سکتی ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ 14 ہستیاں اللہ کا علم رکھتی تھیں، غلط. ہو ہی نہیں سکتا، محالات میں سے، کیونکہ علم رکھنے کا مطلب ہے محدود کر دینا.
جب تک شے محدود نہ ہو معلوم نہیں ہو سکتی ہے. پروردگار لامحدود ہے، جو لامحدود ہے محدود اس کا علم حاصل نہیں کر سکتا. جتنا اونچا جاتا جائے گا اپنے نیچے ہونے کا احساس ہوتا جائے گا. جب جب علی مصلی عبادت پر آئے ہیں تب تب آ کے کہا ہے انا المسکین انا الفقیر انا الحقیر. کہا علی کی نگاہوں کو دیکھو، تم علی سے بڑھ کر نہیں ہو. جہاں علی آ کے سر کو جھکاتا ہے اسے عبودیت کہا جاتا ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. محبت یہ ہے. دیکھیے ایک مثال دوں آپ کو محبت کی. بھائی معذرت باہر کا مائک بند کر دیجیے. ایک مثال دوں آپ کو محبت کی. وہ یہ جب انسان نہیں بند کریں، جب انسان کسی سے دل لگاتا ہے تو جتنا زیادہ یہ رابطہ بڑھتا رہتا ہے. نشانی پروردگار نے نشانی رکھی ہے. کہا دیکھو محبت ایک اندرونی چیز ہے. محبت کرنے والے کا وزن نہیں بڑھ جاتا کہ آپ تول کے پتہ لگا لیجیے یہ زیادہ عاشق ہیں یا وہ زیادہ عاشق ہیں. محبت کرنے والے سے کچھ چہرے کے آثار بدل بھی جائیں لیکن حقیقت میں اس طرح سے نہیں بدل پاتے کہ آپ سمجھ پائیں. کہا یہ ایک امر درونی ہے، یہ ایک دلی معاملہ ہے. سمجھیں گے کیسے؟ مٹکے کے اندر کیا ہے کیسے سمجھیں گے؟ کہا اس کی تری اس کے اوپر آنے دیجئے، سمجھ میں آ جائے گا. از کوزے ہمن تراوت کے دروس، کوزے سے وہی چیز باہر آتی ہے جو اس میں ہوتی ہے، کچھ اور تو باہر نہیں آئے گا. کہا آؤ دیکھتے ہیں. جتنا لگاؤ بڑھتا جاتا ہے اتنی اطاعت بڑھتی جاتی ہے. اور یہ عجیب معاملہ ہے عزیزوں، چاہے محبت سچی ہو چاہے جھوٹی ہو فرق نہیں کرتا. یعنی اگر جس سے دل لگایا ہے وہ دل لگانے لائق ہو یا لائق نہ ہو فرق نہیں کرتا. اگر انسان کے دل میں محبت آ گئی ہے تو اس کے اندر یہ اثر آنا ہے ضروری، ولا اس کو بعد میں پتہ چلے کہ وہ بہت بری چیز تھی، بہت غلط تھی. اس سے بحث نہیں ہے، کیونکہ حقیقت محبت میں پروردگار نے یہ چیز رکھی ہے. ایک کھچاؤ رکھا ہے، ایک کشش رکھی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان عبد بنتا جاتا ہے. کس کا؟ معشوق کا. اب اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، کب فون کر کے اٹھا دے، کب کون سا تقاضا سامنے رکھ دے. اب 7 سمندر پار کر کے بھی لانا ہے تو لانا ہے. لانا ہے یا نہیں؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ رابطہ ہو گیا ہے. کہا ارے آپ کا اختیار؟ کہا میرا اختیار اس وقت کچھ نہیں ہے. میرا سارا اختیار میرے معشوق کے ہاتھ میں ہے. جتنا یہ لگاؤ بڑھتا جاتا ہے انسان اطاعت کے لیے جھکتا جاتا ہے. عزیزوں اسی لیے جتنی ہستی پروردگار کی زیادہ معرفت رکھتی تھی اتنا ہی عبادت میں عالی مقام پر تھی. کہا یہ نہ کہنا علی خوف جہنم میں عبادت کر رہے ہیں، علی شوق بہشت میں عبادت کر رہے ہیں. علی نے تو پروردگار کو ایسا پہچانا ہی ہے کہ وہ معشوق حقیقی ہے، علی مطیع حقیقی ہے. وہ کہتا جا رہا ہے یہاں ہوتا جا رہا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اب یہاں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں، بڑا عجیب بڑا پیارا جملہ ہے. فرماتے ہیں تم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے درس میں کہا تھا اور میں بھی موجود تھا اس درس میں. کہنے لگے تم لوگ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہا دیکھو تم آ کے اپنی زندگی میں یہ چیک کرو کہ ان ہستیوں کا رابطہ اس ذات سے کیسا تھا، پھر کوشش کرو اپنا رابطہ ان ہستیوں سے ویسا ہی بناؤ. بڑی غور طلب بات ہے. کہا دیکھو انہی نے اس کے لیے کیا کیا، تم ان کے لیے وہی کرو. یہ تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں گے کیونکہ تم ڈائریکٹ اسے نہیں
سمجھ سکتے ہو. اگر ڈائریکٹ سمجھ جاتے تو یہ 14 کی ضرورت ہی نہیں تھی. پروردگار نے مظہر بنا کے بھیجا ہے, انہیں دیکھتے جاؤ, اس سے آگے نزدیک ہوتے جاؤ. تمہاری ذمہ داری ان کے کہنے پر عمل کرنا ہے, اپنے کہنے پر عمل نہیں کرنا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل ساری زندگی انسان کی صرف ہو جائے صرف اس بات کے اوپر کہ ان 14 کو پہچانے. ایسے ہی انسان سلمان فارسی نہیں بن گیا. جناب سلمان فارسی پہنچے جناب ابوذر کے پاس. کہا ابوذر دوپہر کا وقت ہے, کھانا نہیں کھلاؤ گے؟ کہا حاضر. دسترخوان کھولا, سامنے رکھ دیا. دیکھا دسترخوان میں صرف ایک روٹی. جناب ابوذر کو شرم آئی, بھائی جناب سلمان آئے ہیں, ایک روٹی سے گئے. جلدی سے جو کوزہ تھا اس کوزے کو گروی رکھا, تھوڑا سا نمک لے کے آئے. کہا جناب سلمان نمک بھی حاضر ہے. دونوں نے نمک اور روٹی سے کھانا کھایا. جب کھانا کھا چکے تو جناب ابوذر نے دعا کی کہ پروردگار تیرا شکر کہ ہم نے بہت کم پہ قناعت کی. نمک اور روٹی کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی جناب سلمان نے سنا, کہا ابوذر دعا صحیح نہیں کی. کہا کیوں؟ کیا ہم نے کھایا؟ ایک روٹی تھی, نمک بھی تو قرض لے کے آئے تھے گروی رکھ کے. کہا اگر تم قناعت پسند ہوتے تو تمہارا کوزہ گروی نہ رکھا گیا ہوتا. کتنا فرق ہے معرفت میں, کتنا فرق ہے معرفت میں. دونوں صحابی, دونوں ولائی, دونوں علی کو ماننے والے. کہا لیکن فرق ہوتا ہے, جیسی معرفت ہوتی ہے ویسا درجہ ملتا ہے. ابوذر عرب ہے, منا اہل البیت نہ بن پائے. سلمان عجم ہے لیکن منا اہل البیت بن گئے. کہا یہاں رنگوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے, یہاں سائز کو نہیں دیکھا جاتا ہے, یہاں معرفت کو دیکھا جاتا ہے. جیسی معرفت ہوتی ہے ویسا عطا کیا جاتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. سیدھی نشانی ہے معاشرے کی. جتنا ہمارا معاشرہ اہل بیت کی معرفت حاصل کرتا جائے گا اتنی ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی. بالکل یہ سیدھا سیدھا رابطہ ہے. جتنا معاشرہ اہل بیت کو پہچانتا جائے گا اتنے روزے داروں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا. جتنا ان ہستیوں کو پہچانتا جائے گا اتنا غریبوں کی مدد میں اضافہ ایسے ہوگا کہ کوئی غریب رہے گا ہی نہیں. کہا دیکھو ان کی زندگی کو پہچانو, اپنے فائل میں ان کو نہ ڈھالو. بڑی مشکل ہے عزیزوں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی جب مزدور گھر بناتا ہے اور اس کو جو ہے وہ جیسے پتھر لگانا ہے تو اس کے پاس ایک مشین ہوتی ہے کٹر. اب اس نے لاسٹ میں جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پتھر 30 سینٹی میٹر کا ہے, جگہ کتنی ہے 20 سینٹی میٹر. کیا کرے گا؟ کاٹ دے گا نا. کیوں کاٹے گا؟ یہ اس کی مجبوری ہے, کیونکہ اس کے پاس اس سے زیادہ جگہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہم بھی یہی کرتے ہیں. اس کے بجائے کہ اپنی معرفت کو اوپر لے کے آئیں, ان کو گھٹا کے اپنی معرفت کے سائز میں سیٹ کر دیتے ہیں. ابھی نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ ہم علی والے ہیں. قبلہ علی والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو علی کی معرفت پانے کے لیے قربان کرتے ہیں, نہ کہ اپنے جذبات اور مزاج پر مولا کی فضیلتوں کو لا کے سیٹ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر وہ اپنی معرفت آگے بڑھاؤ, آ کے کہو علی کے سامنے یا علی انا المسکین انا الحقیر انا الفقیر. مولا آپ سکھائیں گے تب کچھ سمجھ میں آئے گا, مولا آپ معرفت دیں گے تو فضیلت سمجھ میں آئے گی. مولا ہم فانی ہیں, کچھ نہیں ہے, آپ باقی ہیں. اگر آپ واسطہ بنیں گے تو کچھ ملے گا, اگر آپ منہ موڑ لیں گے تو اللہ بھی موڑ لے گا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. محال ہے اپنی معرفت. سیدھا سا راستہ ہے, محبتیں بڑھتی جائیں عمل بڑھتا جائے گا, محبتیں بڑھتی جائیں فداکاری بڑھتی جائے گی. ایسے ہی انسان مارکے میں جا کے شہید نہیں ہو جاتا. کیسے شہید ہوتا ہے؟
اس وقت آ کے جام شہادت پینے کے لیے تیار ہوتا ہے جب معرفت ایسی ہو کہ آ کے 13 سال کا جوان یہ کہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ کبھی فرصت ہوگی تو کربلا کے جو فضائل ہیں، میں کئی جگہ وعدہ کر چکا ہوں لیکن ابھی مجھے نہیں لگتا اس کا وقت آیا ہے، کیونکہ اس کی میں مشکل یہ ہے کہ ذرا ذہن کو سنبھال کے بیٹھنا اتنی دیر مشکل ہے۔ کربلا کے فضائل مصائب سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ وہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی ابتدا حسین ہے، انتہا حسین ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے بہت معرفت چاہیے۔ عزیزو، میری جوانوں سے بس ایک خواہش ہے، اپنی سمجھ پر، خدا کے واسطے اپنی سمجھ پر ان ہستیوں کو جو جبریل کی سمجھ میں نہ آئی نہ اتاریں۔ کیا کریں؟ اپنی معرفت کو بڑھائیں، دیکھیں وہ کیا ہیں، ان کی عبادتیں کیسی ہیں، ان کے جذبات کیسے ہیں، ان کی فداکاریاں کیسی ہیں۔ انہی نے اسلام کو بچانے کے لیے 25 سال خون کا گھوٹ پی کے آ کے صبر کیا۔ کس لیے کیا؟ کیا ذوالفقار کو زنگ لگ گیا تھا؟ کیا بازو شل ہو گئے تھے؟ نہیں، کہا یہی ذوالفقار موجود ہے، اگر نکل آئی تو پھر کوئی نہیں بچے گا۔ کیا ہمارے دل میں ان ہستیوں سے زیادہ دین کا درد ہے؟ میں ایک مثال دے کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے واقعہ پڑھا، 2 مائیں آئیں اور آنے کے بعد کہا یا علی فیصلہ کیجئے۔ کہا کیا فیصلہ؟ ایک کہہ رہی ہے بچہ میرا، دوسری کہہ رہی ہے بچہ میرا۔ کیا مولا ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تھے کس کا ہے؟ کہہ سکتے، کیوں نہیں کہا؟ کہ اگر کہہ دیتے تو تمہیں طریقہ پتہ نہ چلتا۔ تو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں کیسے عمل کرنا ہے۔ دیکھو، بغیر دلیل کے کسی پہ بہتان نہ لگانا، ولو پتہ ہو کہ ہم معاشرے میں برائیوں کو کم کرنا چاہتے ہیں، پھیلانا نہیں چاہتے۔ اور اگر ہم پھیلائیں تو ہمیں تو جس کی تلوار 70 نسلیں دیکھ کے چلتی ہو، تو یہاں بھی سیٹ کر لیے 70 کا لفظ اگر آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 70 یعنی تا قیامت۔ کیوں بھائی؟ جب 70 دیکھ سکتی تو آگے دیکھنے میں کون سی مشکل ہے؟ اس 70 کا لفظ آتا ہے یعنی بہت زیادہ، لیکن تا قیامت دیکھتی ہے۔ کہا مولا کیجئے فیصلہ۔ کہا ٹھیک ہے فیصلہ کیے دیتے ہیں، 2 ٹکڑے۔ اب جو حقیقی ماں تھی، غور کیجئے گا، جو حقیقی ماں تھی، جس نے اس ماں نے جس نے اس بچے کو جنم دیا تھا، جس کا اس سے ایک رابطہ تھا، جس کو اس سے محبت تھی، جو اس کے لیے فداکاری کر سکتی تھی، وہ پیچھے ہٹی۔ کہا مولا دے دیجیے۔ کہا رے ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تم اس کی ماں ہو۔ کہا مولا میں چاہتی ہوں میرا بچہ پل جائے۔ کہا دوسرے کی گود میں؟ کہا ارے پل کے بڑا تو ہو، جذبات مادری کھینچ لائیں گے، کب تک اس کے پاس رہے گا؟ ارے کبھی تو پروردگار اس کے دل میں ڈالے گا کہ حقیقی ماں کون ہے، خود بخود کھینچا چلا آئے گا۔ عزیزو، اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب آ کے 2 گروہ نے دعویٰ کیا، ایک ماں بنا دوسرا ماں بنا، جو حقیقی اسلام کا باپ تھا اس نے کہا لے جاؤ، کبھی تو پردہ غیب میں ہوگا آئے گا، آ کے بتائے گا کہ حقیقت کس کے ہاتھ میں ہے۔ ارے علی صبر کر لیتے ہیں، علی والے صبر نہیں کر پاتے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آ کے کہا جاتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کو کیا شوق ہے اتحاد بین المسلمین کا؟ قبلہ شوق نہیں ہے، درد ہے۔ ہم ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، وہ تو پہلے سے کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے جذبات پہ صبر کر کے علی والا بن کے دکھائے، کہے مولا آپ نے سن 11 ہجری میں صبر کر کے اسلام کو بچایا تھا، آج ہم صبر کر کے اتحاد کا نعرہ لگا کے اسلام کو بچائیں گے۔ اسلام کو بچانا مقصد ہے، ڈرنا مقصد نہیں ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔
دیکھ پائے نہیں سمجھ پائے. کہا کل شیء فان، ہر شے فانی ہے، کیا باقی ہے؟ غور کیجئے گا. یہ جو ہم لوگ کے ذہن میں آتا ہے سور پھونکا جائے گا، سب مر جائیں گے، یہ ماشاءاللہ روایات ہم لوگ کے درمیان مشہور ہیں. اے کاش پروردگار فرصت دے ساری روایات ایک ایک کر کے اس پہ بحث کی جائے کہ کیا ہم نے سیکھا ہے، کیا ہمیں پتہ چلا ہے اور کیا حقیقت ہے. کیونکہ آ گیا بس ایک ٹرینڈ ہے، چلتا چلا آیا. بہت سی چیزیں صحیح ہیں لیکن بہت سی چیزیں ادھر ادھر سے بھی آئی ہیں، یہ ماننا پڑے گا اور اسے صحیح کرنا پڑے گا. کس پر؟ جو اسلام کے اصلی معیار ہیں اس پر. اور اصلی معیار کا نام ہے لا الہ الا اللہ. اس سے کچھ نہیں ٹکرا سکتا. یہ ایک مین پلر اور سینٹر ہے. کہا ہر چیز کو آ کے اس پہ تولنا، اگر اس سے آ کے میچ کرے تو اللہ بھی ہے، ولی اللہ بھی ہے، نبی اللہ بھی ہے، اور پھر ابا عبداللہ بھی ہے. اور اگر اس سے ٹکرا گیا تو کچھ نہیں ہے. پھر انانیت ہے، فساد ہے، جھگڑا ہے، مٹاوا ہے، ایک دوسرے سے نفرت ہے. سب کہہ رہے ہیں ولی اللہ لیکن وہاں نہیں جائیں گے. تو بلا کیا بات ہے؟ معذرت کے ساتھ نجی پروگرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عزاداری کی بات کر رہا ہوں. اب تو مائک باہر کا بند ہے، اب کہنا آسان ہے. بعض اوقات مائک واقعاً بند ہونا چاہیے. کیونکہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ بھائی اگر مائک کے دو مقصد، اگر آپ سامنے والے سے مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، تو پھر اس کو بلائیے، یہاں بیٹھ کے بات کی جائے. یہ ایک طرفہ تھوڑی ہوتا ہے ہم چلاتے رہے وہ سنتا رہے. تو اس سے کہیے آئیے. اور اگر مقصد معاشرے کو سمجھانا ہے تو قبلہ چپکے سے سمجھایا جاتا ہے، ڈھول بجا کے نہیں سمجھایا جاتا. اور اگر ہم شروع سے کہہ دیں کہ قبلہ جو آئے وہ سن لیں، کہیں باہر والے بھی سنیں. ارے قبلہ باہر والوں کو اتنا ہی سننا ہے تو آ جائے، فرش اعضاء پہ تشریف لیں، ماشاءاللہ بہت جگہ ہے. مجبوراً آپ کسی کو نہیں سنوا سکتے. جو حق طلب ہے اسے یہ حق کھینچ کے لے آئے گا، اور جس میں یہ جذبہ نہیں ہے آپ ڈھول بجاتے رہیے. کیوں؟ رسول کے ساتھ یہ نہیں کیا گیا. یہ ہماری ضرورت ہے. اب ایک ایک مثال میں نہیں دینا چاہیے. یہ ہم سمجھیں کہ ہم کس طرح سے اس عزاداری کو آگے صحیح کریں. اتنی بڑی نعمت اسی محبت کی طرح ہے. ماں نے سکھا دیا، الحمدللہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ یہ بھی دوبارہ فری میں مل گئے. اصل میں مسئلہ یہ کہ فری کی چیز کی انسان کے پاس اہمیت نہیں ہوتی. اگر پروردگار یہ کہتا کہ عالم زر میں تمہارا امتحان لیں گے، جب کامیاب ہوگے تب علی کی ولایت دیں گے، پھر پتہ چلتا کہ کون کتنا راستے پر ہے. لیکن اس نے بھی آزاد نہیں چھوڑا ہے. یہاں نہیں، ابھی نہیں پوچھ رہا ہے نا. ہاں، قیامت کے دن پوچھے گا، کہے گا دیکھو. صلوات پڑھیے تو اس بات کو پورا. دیکھیے غور کیجئے، عالم زر میں آپ نے روایت سنی ہے کہ عالم زر میں ہم سب نے آگے کیا کہا جب پروردگار نے کہا الستو ربکم، کیا تمہارا پروردگار نہیں؟ سب نے ایک ساتھ، جو آج مورتی کی پوجا کر رہے ہیں انہی نے بھی، سب نے کہا قالو بلا، قالو بلا. راوی پہنچا امام کے پاس، یہ اپنا رسول اللہ، یہ بات صحیح ہے. کہاں صحیح ہے؟ کا قرآن جو کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ سب نے آ کے گواہی دی، صحیح ہے. کہاں گواہی دی؟ کہا اچھا یہ بتائیے اگر یہ صحیح ہے تو ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ اگر صحیح ہے تو ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ بھائی ہم نے ہی تو گواہی دی، کسی اور نے تو دی نہیں ہے. تو جب اس روح نے گواہی دی ہے تو اس دنیا میں اسے یاد ہونا چاہیے. اگر کسی اور سے پوچھتا تو پھر لولا کا نعرہ لگتا، کچھ اور نہ لگتا. کس سے پوچھا؟ بڑا سمجھدار تھا. کہا انہی سے پوچھو. کیوں؟ کیونکہ عالم زر انہی کے سامنے بنا ہے، اور دقیق تر کہہ دوں انہی کے واسطے سے بنا ہے. کیونکہ سامنے بننا اور واسطے سے بننا الگ الگ ہوتا ہے. مظہر ہے تو واسطے سے بنے گا ہی. کہا دیکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اس عالم ملکوت سے اس دنیا میں آتا ہے تو یہ آنا اتنا سخت ہوتا ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے جو میں نے آیت ابھی پڑھی تھی، اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم جب اپنی ماؤں کے پیٹ سے باہر نکالے گئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. ہاں عالم زر میں بتایا گیا تھا، لیکن جب یہاں آئے تو بھول کے آئے ہو. اب اس سے ایک بات ہم اور سمجھ لیں. یہ بتائیے اس دنیا میں آنا زیادہ سخت ہے یا اس دنیا سے جانا زیادہ سخت ہے؟
ہم نہیں گئے ہیں لیکن احساس ہے. یہ بھی ایک پروردگار کا معجزہ ہے. تجربے سے پہلے تجربہ ہے. کہا نہیں گئے ہو لیکن احساس ہے, پتہ ہے کہ جانا کیسا ہوگا. بھائی جب آئے اور ایک قالو بلا بھول گئے تو جب جائیں گے کیا کیا بھول جائیں گے. اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ کہا پتہ ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ہم بتاتے ہیں کون لے گا. دیکھو, جو زبان سے کہنا اس پر عمل کرنا. جب عمل کرو گے تو عمل, یہ ایک بحث ہے فلسفے کے اندر, اتحاد عاقل معقول اور عقل. عمل عامل کے ساتھ متحد ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے. کہا جب عمل کرو گے تو عمل تمہاری روح کے ساتھ متحد ہو جائے گا. جہاں جہاں روح جائے گی وہاں وہاں ولایت جائے گی. اگر ولایت کو لے کے جانا ہے تو زبان سے اقرار کرنے کے بعد میدان شہادت میں اترنا پڑے گا. تب جا کے تمہاری روح کے ساتھ ولایت گھل جائے گی, مل جائے گی. تب جب ہماری بارگاہ میں آؤ گے تو علی ولی اللہ کہتے ہوئے آؤ گے. درود پڑھے بر محمد و آل. کیا ضمانت ہے؟ یہ ضمانت ہے. یہ ضمانت آ کے بتاتی ہے کہ انسان اپنے ساتھ کیا کیا لے کے جائے گا. وہی لے کے جائے گا کہ جس کے اوپر عمل نہ کیا ہو صرف, بلکہ اسے اپنی روح کا حصہ بنا لیا ہو. روح کا حصہ بنا لیا نہیں, روح کا حصہ بن گیا ہے. جب پانی پیتے ہیں بے اختیار کہتے ہیں یا حسین. روح کا حصہ بنا یا نہیں بنا؟ کل قیامت کی پیاس میں بھی روح کا حصہ بن چکا ہے. وہاں بھی زبان کہے گی یا حسین. کیسے کہے گی؟ کہا کیونکہ روح کا حصہ بن گیا ہے. عزیزوں, یہ کوشش ہونا چاہیے. اگر اس مقام تک ہم نزدیک ہو گئے, بے شک یہ ہستیاں مدد کریں گی کہ ہم اور آگے بڑھیں. چہرہ دکھانا ہمارا کام, منزل تک پہنچانا ان کا کام. ہم صرف یہ کہیں مولا ہم تیار ہیں, پھر دیکھیے وہ کس طرح سے اس صراط پہ دوڑاتے ہیں, چلاتے نہیں ہیں. کیونکہ پروردگار کہتا ہے تو میری طرف 1 قدم آ, میں تیری طرف 70 قدم آ. اور اس کی دلیل میدان کربلا ہے. ایک نظر کی تھی مولا نے. مولا نے کہا تھا اے حر, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. عرب میں یہ بہت بڑا جملہ ہے, لیکن ادھر سے سامنے والے نے ایک جواب نہ دیا. کیا کہا؟ صرف یہ کہا آقا میں آپ کی والدہ کی معرفت رکھتا ہوں. خدا نے کیا کہا؟ تم 1 قدم آؤ, ہم 70 قدم آئیں گے. بس عزیزوں, 70 قدم طے کرنے میں 12 دن لگے. جب یہ 70 قدم طے ہوئے تو وہی انسان جو حسین کو کربلا میں لے کے آیا تھا, وہ حسین کا جانباز سپاہی تھا. کہا دیکھو اگر اس طرح سے معرفت ہوگی ہم تمہیں لے کے آئیں گے, ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ پروردگار نے ہمیں ہادی بنا کے بھیجا ہے. ہم صرف راستہ نہیں دکھاتے ہیں, ہم ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچاتے ہیں. یہ فرق ہے امامت کی ہدایت میں اور رسالت کی ہدایت میں. انشاءاللہ کہ ہم وہاں تک پہنچاتے ہیں. جب جناب حر آئے, کس طرح سے آئے؟ غلام ساتھ میں, جوان ساتھ میں, ڈھال الٹی ہوئی, اس بات کا اعلان کرتے ہوئے آ رہے ہیں مولا حر معافی مانگنے آئے. مولا بس آپ سے ایک گزارش ہے, مولا ہمیں پورا یقین ہے ہم گنہگار ہیں, لیکن ہمیں ایک بات کا اور بھی یقین ہے. مولا ہم نے آپ کا راستہ نہیں روکا. مولا ہم آپ کو کربلا تک لے کے نہیں آئے. اگر آپ حر کو معاف کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی معاف کر سکتے ہیں. عزیزوں اگر حسین کی نظر کرم ہو گئی تو پھر انسان بیزر سے ابوذر بنتا ہے. اس طرح سے امام کی خدمت میں مانگیے
کہ ہم فانی ہیں، وہ باقی ہے۔ اگر یہ جذبہ پیدا نہ ہوا، ذرا سی انانیت رہی، جتنی انانیت رہے گی اتنا کم ملے گا، اور جتنا اپنے آپ کو فنا کر دو گے اتنا ملے گا۔ کچھ لوگوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو فنا کیا کہ حسین نے آ کے گلے سے لگا لیا۔ جناب حور اجازت مانگتے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجیے، لیکن اس سے پہلے میرے بیٹے کو اجازت دیجیے۔ حور کیوں پہلے بیٹے کے لیے اجازت مانگ رہے ہو؟ مولا اس لیے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے میرا کڑیل جوان اپنے خون میں تڑپ رہا ہے۔ حور کتنے عظیم انسان ہو تم، کس طرح سے حسین نے تم پر نظر کرم ڈال دی، کتنے جذبات شہادت تمہارے اندر پیدا ہو گئے، کتنی معرفت میں تمہارا اضافہ ہو گیا۔ ہاں حور کا لال آگے بڑھتا ہے، جنگ کرتا ہے، لیکن جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز دیتا ہے، یا ابت علیک منی السلام، اے بابا جوان بیٹے کی مدد کے لیے آ جائیے۔ جناب حور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کیا منظر دیکھا، سید الشہداء ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، حور کے جوان کا سر حسین کے دامن میں ہے۔ مولا رے آپ نے کیوں زحمت کی، غلام خود آ جاتا۔ اے حور تم ہمارے مہمان ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم جوان لال کی لاش پر بوڑھا باپ نہیں جایا کرتا۔ اے مولا جانے قربان ہو جائے، ابھی عصر عاشور ہوگا، علی اکبر آواز دیں گے، یا بتا علیک منی السلام، بابا جوان کی مدد کو آئیے۔ حسین آگے بڑھیں گے، اے علی اکبر تمہاری شہادت نے حسین کی آنکھوں سے روشنی لے لی، مولا کوئی نہیں ہوگا۔ جوان بیٹا باپ آگے بڑھے گا، لاشیں کو گلے سے لگائے گا۔ جب خیام پر پہنچے آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، علی اکبر کا لاشا ہے، بوڑھے باپ سے یہ لاش اٹھائی نہیں جاتی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، بار الہ اس پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ پروردگارہ مظلوم کی حمایت فرما، ظالم اگر قابل ہدایت نہیں ہے اسے جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ شیعیان حیدر کرار اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیر سے ان کا قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کا انتظام فرما۔ بار الہ مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگارہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت رہے۔ پروردگارہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔